سر اگر یہ مذاکرات کا تیسرا دور جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی کامیاب نہیں ہوگا، خود بانی کہہ چکے ہیں جیسے نسیم صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے کہ انہیں کوئی اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر کہ وہ کچھ کر پائے گی یا کچھ کر سکنے کا اختیار رکھتی ہے، تو سر پھر اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ چلیں 31 کو بھی چھوڑ دیں، 31 کا بھی ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آج عرفان صدیقی صاحب نے کہی ہے کہ جی یہ کیوں ہمیں بار بار 31 تاریخ کا سناتے ہیں، ہم تو اس سے بہت پہلے ان کو جوابات دے دیں گے۔ سر وہ کیا جوابات ہو سکتے ہیں متوقع؟ دیکھیں حسنہ صاحبہ، بنیادی طور پہ یہ جو 20 تاریخ ہے وہ تو اس کے حلف کی بات ہے، اس کے بعد 1 مہینہ چاہیے، یہ آپ فروری میں جب آئی ایم ایف پاکستان کے بارے میں آڈٹ کرے گا اور بات کرے گا، اس کے بعد بات سامنے آئے گی کہ امریکہ کا کیا موڈ ہے، جو امریکہ کا موڈ ہوگا وہی آئی ایم ایف کا موڈ ہوگا۔ دیکھیں شیرازی صاحب نے کہا ایٹم بم والا معاملہ بڑا مختلف تھا، وہ ساری قوم جذباتی تھی، لگی ہوئی تھی، اور پھر ہم چیزیں تیار کر چکے تھے 10 سال پہلے، لہٰذا اس کے دھماکے کرنا دوسرا وہ ضروری تھا اور ہر حال ہونا تھا، اس سے کوئی بندہ جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا یا الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری بات یہ 190 ملین پاؤنڈ والی، میں سچی بات کہتا ہوں کہ عمران خان کا غلط فیصلہ تھا، وہ درست فیصلہ نہیں تھا۔ دیکھیں اس میں کئی لوگ فریق ہیں، میاں صاحب کا بیٹے نے جائیداد بیچی، وہاں سے پیسہ پکڑا گیا، آیا جائیداد اتنے کی تھی جتنے پیسے ملک ریاض دے رہے تھے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر شہزاد اکبر کا نام کدھر ہے، ملک ریاض کا نام کدھر ہے، باقی لوگ سارے چھوڑ کے آپ دیکھیں ایک کام سیدھا ہے، سچا ہے، صحیح ہے، جب اس میں اپنے خواہشات اور گند ڈالتے ہیں، کچھ لوگوں کو نکالتے ہیں تو سارا کام فشی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں 190 پاؤنڈ تھا، پاکستان کیس کرتا یا FIR درج کرتی، وہاں لیگل آپ کے پاس پیسہ آ جاتا، اور جو ملک ریاض کو 460 ارب روپیہ سپریم کورٹ میں ڈالا، وہ بنیادی طور پہ 1 خرب روپیہ ڈالنا چاہیے تھا، وہ اس سے زیادہ کی پراپرٹی تھی، وہ بھی ثاقب صاحب نثار صاحب نے اس کی قیمت کم رکھ کے ملک ریاض نے ایگری کیا کہ میں 460 ارب روپیہ دوں گا۔ پاکستان سے گیا اس کا کوئی کیس نہیں ہے، اس منی لانڈرنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو پیسہ واپس آ گیا اس کے اوپر کیس بنایا ہوا ہے، اور اس کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جنہیں اس میں چھوٹ دے دی گئی ہے، اور صرف ایک شخصیت جو ہے عمران خان، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسی پر جی سارا اعتراض اٹھتا ہے۔ آپ سر یہ فرما دیجئے گا کہ کیوں گفتگو کا آغاز، وہ گفتگو کہیں بھی ہو رہی ہو، مریم نواز صاحبہ کہیں پر گفتگو فرما رہی ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، عظمہ بخاری صاحبہ ہوں، یا ایون نواز شریف صاحب خود ہوں، آغاز جو ہے وہ PTI سے ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرنے سے وہ جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے PTI کا، اس کا مائنڈ کوئی بدلا جا سکا ہے؟ ہمیں تو سر ایسا نہیں لگ رہا، آپ کی رائے کیا ہے؟ حسنہ صاحبہ، بنیادی طور پہ عمران خان کو جب ہٹایا گیا تھا، انتخاب اگر ہوتے تو 20 سیٹیں نہ لیتا، ان کی اس گفتگو کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے، تشدد اور ظلم کی وجہ سے ان کا گراف اوپر جا رہا ہے، لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے ان کے پاس۔ اب دیکھیں جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، آپ کرنا کیا، ایک ایسا فنکار انہوں نے بٹھایا ہوا، ہمیں 4 روپے یونٹ ملتا ہے غازی بڑوتھا سے، وہ بھی ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈالر دے دو، آپ کو بیچتے ہیں۔ یہ رن آف ریور پہ لگا ہوا ہے جس کے 4 روپے یونٹ بجلی آتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ہمیں ڈالر دے دو اور 26 روپے کی بجلی ہمیں بیچو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور غریبوں کو مزید غریب کرنا چاہتے ہیں، مال بنانا چاہتے ہیں، ملک سے باہر جانا یہ نہیں ہے کوئی عمران خان کی حکومت میں کوئی سارے نیک لوگ، وہاں بھی ڈبو ابو ٹلی ملی بہت سارے لوگ تھے، ایسے نہیں تھے، انہوں نے بھی لوٹ مچائی رکھی تھی، لیکن یہ تو اس کے بھی باپ نکلے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں بس کچھ دن صبح ہے یا شام میں پیسے بنائیں، ان پیسوں میں سارے لگے ہوئے ہیں۔ حقیقی طور پہ جب تک بیوروکریسی کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جائے گا، ان کا بھی احتساب نہیں ہوگا، ملک میں ظلم کم۔ کسی ملک میں ہے کہ ڈی سی اور کمشنر 4-4 کروڑ روپیہ دے کے لگ رہے ہوں، ایس پی جو ہے 2-2 کروڑ روپے پہ لگ رہے ہوں، کبھی ہو وہ پھر بنائے گا پیسے نا، لوگوں سے لے گا، غریبوں سے لے گا۔ جواب ہے نا، فرا گوگی کا نام وہ لے آتے ہیں۔